اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم و شان اجتماع علامہ احسان لئی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے موسوم یہ کانفرنس قرآن و سنت کے پروانوں کا اجتماع ہے، شمع رسالت کے دیوانوں کا اجتماع ہے اور علامہ شہید کے روحانی فرزندوں کا اجتماع ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع کس جذبے کے پیش نظر منعقد کیا گیا۔ وہ جذبہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کیونکہ یہ انبیاء کا مشن ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشن امت کے ہر فرد کو سونپ دیا گیا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے بھائی جناب بلال تبسم صاحب وہ ایک سادہ لو مزدور آدمی ہے، درویش آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، وہ اتنے بڑے کام کو ہاتھ ڈال لیتا ہے اور پھر میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ یہ علامہ کے مشن کے ساتھ محبت کرتا ہے اور زمین پہ تیرے بندے اس سے محبت کرتے ہیں تو آسمان پہ اس سے راضی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ علماء کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے والا بھائی ہے، یہ جماعت کا مخلص اور متحرک با ہمت کارکن ہے، یہ علماء کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے اور علماء کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہے کہ جیسے علماء اس کے روحانی باپ ہوں، جیسے کہ ہر عالم دین بلال تبسم کا استاد ہے، یہ ایسی محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ کاوش، یہ ذرا سوچئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اشتہار چھپوانا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا، ہر دروازے پہ دستک دینا، ہر عالم دین سے ملنا، اس کے لیے فنڈنگ کرنا اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ اجتماع جمع کرنا، یقیناً یہ باہمت لوگوں کا کام ہے اور یہ سخت محنت کا کام ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ لہذا بلال تبسم صاحب علامہ صاحب کی قیادت میں، علامہ ابتسام لئی ظہیر کی قیادت میں اور ان کے رفقاء، ان کے معاونین انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ کارواں چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ یہ کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، یہ احسان لئی ظہیر کا کارواں ہے۔ اور احسان لئی ظہیر نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کبھی یاد کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کو میری داستانیں سنایا کرو گے، لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو اس کی داستانیں سنا رہے ہیں، اس مرد مجاہد کی محنت سنا رہے ہیں، اس مرد کلندر کی محنت سنا رہے ہیں، اور اس نے ہمیں جینا سکھایا، سر اٹھا کے چلنا سکھایا، سینہ صبر ہو کے چلنا سکھایا۔ اور ایک وقت تھا کہ جب پاکستان میں اہل حدیثوں کو ملیت سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا، مساجد کے دروازے بند کر لیے جاتے تھے، اور اس نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں منوایا ہے کہ اہل حدیث بھی بستے ہیں۔ وہ اہل حدیث کے لیے تڑپتا تھا، وہ توحید و سنت کے پروانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ اور میرے والد گرامی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ بھائی پھیروں اور کوٹ رادھا کشن کے درمیان ایک گاؤں ہے کانواں چوک،
اور وہاں پہ ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علامہ شہید ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی گاڑی پہ لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا اور جناب محمد کریم کی طرح ترجمان مسلک اہل حدیث بنے، دین کے پاسبان بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن وہ ہے، یہ کارواں وہ ہے۔ اور اس نے کہا تھا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، یہ علامہ کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کلیاں ہیں، یہ کلیاں ہیں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو انشاءاللہ آپ ہر سال اس کانفرنس کو کامیاب کریں گے۔ آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی محنت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ آپ ان کے بیٹے اور ان کے جانشین علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ساتھ دیں گے۔ آپ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ قدم بقدم چلیں گے، آپ ان کو قائد مانیں گے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے علامہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر حال میں ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے محترم برادر حضرت مولانا حافظ عبدالرشید ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ واعظ شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب حفظہ اللہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ شیر پنجاب، شیر پاکستان، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی ایکو بند کرو، کدھر ہے ساؤنڈ؟ ان کو ایکو بند کرو. سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاج پال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ نبی تے درود پڑھن دی وجہ تو خرچہ بھی نہیں ہونا تے پرچہ بھی نہیں ہونا، بول دے نہیں. تے جنہاں نو پرچے دا ڈارے تے خرچے دا ڈارے ہو چپ کر، باقی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے درود پڑھنا چاہیے کہ کوئی نہ بولو دے صحیح. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معززات، مکرمات، میری ماؤں بہنوں، آج دی اے سالانہ کانفرنس جو کہ ہر سال ساڑھے انتہائی محترم بھائی اور بڑے ساڑھی جماعت دے گرم کارکن بھائی بلال تبسم صاحب اور انہاں دے رفقاء، انہاں دے ساتھی، انہاں دے احباب ہر سال اس گلہ منڈی دے اندر اس کانفرنس دا انعقاد کیتا جاندہ ہے اور کثیر تعداد دے اندر لوگ تشریف لے آندے نے. تسی احباب آندے ہو. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ او مرد مجاہد جتھے لیٹے ہے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اچھی کہہ دیو آمین. انہاں دی یاد بھی تازہ ہوندی ہے اور شہدائے اہل حدیث دی یاد بھی تازہ ہوندی. حضرت یزدانی شہید، محمد خان عجیب، شہدائے اہل حدیث جتنے بھی نے، اللہ سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرمائے. تو میں تکے نہیں پہلا ٹائم لیا ہے، ورنہ تھانو پتہ ہے کہ جدوں لوکی سو جاندے نے ادوں مینوں تقریر دا ٹائم ملدا ہے. آج میں بھائی بلال نو تکے نہ کہہ کے ٹائم لیا ہے.
کہ کئی ساتھی آندے ہونے نے پہلی تاں ہی کردہ نے اگے بھی جا کے کرنی. تو بہرحال علماء خطبہ جے آ رہے نے، میں پہلے آ گیا سا. انشاءاللہ تعالی بڑے جماعت دے جید خطبائے اعظام علماء کرام پہنچ رہے اور یہ سلسلہ ساری رات ہی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا. میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید ایک مومن واسطے بہت بڑی دولت ہے. جدا دامن عقیدہ توحید تو خالی ہے، سمجھو کہ او دا دامن کائنات دی ہر نیکی تو خالی. جدے دامن دے اندر توحید دی دولت نہیں، او دے دامن دے اندر کائنات دی کوئی نیکی نہیں، کیونکہ ہر نیکی دی ابتدا اور بنیاد جڑی ہے وہ عقیدہ توحید ہے. جدے عقائد دے اندر شرک دی ملاوٹ اور آمیزش موجود ہے، وہ ساری رات ایک لت تے کھلو کے عبادت کرے، لمیاں لمیاں نمازاں پڑھے، عبادات کرے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، لمے لمے قیام رکوع سجود کرے. قیامت دے دن ایک کوئی آواز آئے گی، عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ. عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، وہ دے باوجود اے لوگ جہنم دا بالن بن جان. وہ دی وجہ کی ایکو بند کرو. اینا دے نامہ اعمال دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے. تیسرے پارے دی آخری آیت ہے، توجہ، اللہ کہندے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی بھر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. اور 7ویں پارے دے اندر 18 انبیاء دے نام لے کے اللہ نے انتے کیا، لو اشرکوا لحبط عنہم. اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں. اور پھر اللہ نے ساڈے نبی نو مخاطب کر کے بات کہی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب، اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو، میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں. نبی اللہ دی ذات نہ شرک کردہ نہیں، جیڑا شرک کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کہن نبیاں نو ڈے نے، سمجھان سانو ڈے نے کہ نبی دے امتیو اس گناہ دی معافی میری عدالت دے اندر کسے نبی نو نہیں. اگر امتی شرک کرے انہوں قیامت نو معاف کیویں کراں. اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاء پہلی حدیث آقا علیہ السلام فرماندے نے، میں قیامت دے دن اپنی امت دی سفارش کرانگا، میں اللہ دے عرش دے پائے دے نال سجدے چ پواں گا. جڑے کلمے میں قیامت نو اللہ نو کہنے نے، وہ کلمے اللہ مینوں سکھان گے. اور نبی دی شفاعت دی وجہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے. میرا خیال کہندا تھانوں جنت دی لوڑ ہی کو نہیں، تھی چپ کر کے تاں بیٹھے ہو. سبحان اللہ نہ کہو، انا للہ ہی پڑھی جاؤ.
کچھ کرو تو صحیح نا بول دے نہیں ٹھیک ہے جی امیر ضلع ساڑھے امیر ضلع تشریف فرما دے اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی دے اونچی کہو آمین کی ہے اور پھر مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب مولانا اکرم ربانی صاحب جماعت دے ماشاءاللہ جید علماء تشریف فرمان جانا جے جنت کے کوئی نہ بغیر حساب تو حساب دین جو گے نہیں اسی پھر اب سانو سامنے کھلار کے حساب لے ساڑھے پلے ہی کچھ نہیں حساب دئیے کا دا حساب تے کہاں دئیے جے پلے کچھ ہوئے آقا فرمان کہ اللہ میری امت اجے بھی تھوڑی ہے تے بندے اجے بھی کاٹنے امت بہت ہی ہے کیونکہ ٹوٹل جیڑیاں میدان محشر دے اندر 17 ہونیاں نے 120 ہونیاں نے 120 دے وچوں 40 17 1,24,000 انبیاء دی امت دیاں تے 80 صفحہ جیڑیاں نے وہ کلے ساڑھے محمد دی امت دیاں صلی اللہ علیہ وسلم آقا شفاعت کرنگے ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک دعا کرے اللہ نے میں وہ پوری کرانگا میں دیا آقا فرماندے نے ہر نبی نے منگن دے اندر جلدی کر لے لیکن میں اپنی دعا نو ذخیرہ کر دیتا ہے وہ دعا کی ہے قیامت دے دن میں اپنی امت دی شفارش کرانگا اللہ بندے کٹنے امت زیادہ ہے آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور مسلم دے الفاظ نے صحیح مسلم دے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ میرے محبوب اج جویں کہو گے اسی اوویں تھانوں راضی کر دیاں گے پھر دے باوجود اللہ 3 چلو 3 بک جہنم دے وچوں پرن گے تے رب دی بک پتہ کڈی وڈی ہونی ہے اللہ نے چھوٹی انگل دے اتے 7 زمینہ 7 آسمان لپیٹنے نے لپیٹ کے نا روئی دی طرح تے 40 سال تک اللہ آواز دین گے لمن الملک اليوم دسو آج بادشاہی کی دی پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار اس اکیلے حکمران دی حکمران لیکن آقا فرماندے نے میں شفاعت کرنی ہے جیڑا میری امت دا مشرک ہے نا مشرک او دی شفاعت قیامت دے دن میں محمد نے نہیں کرنی کھڑیاں دے باسیو نبی دی شفاعت تو مشرک جیڑا ہے قیامت دے دن محروم رہے گا نبی دے حوض کوثر تو مشرک جیڑا ہے وہ محروم رہے گا پیغمبر دے جنڈے لیوائل حمد دے تھلیوں مشرک جیڑا ہے محروم رہے گا اللہ دے عرش دے سائے تو یہ مشرک جیڑا ہے محروم رہے گا مشرک نو قیامت دے دن کتے بھی ٹوئی نہیں ملے گی اگر میدان محشر چ مقام ہونے تے مواحد نہ ہونے اور مواحد نہ اللہ نو کنہ کو بیار ہے پھر سنیے حدیث صحیح مسلم دی قیامت دے دن ایک بندہ آئے گا یہ دے گناہ بڑے نے ٹیر لگے نے تے اللہ انہوں اپنی عدالت بلان گے تے انہوں قریب کرن گے ہے مواحد گناہگار بڑا ہے تے اللہ انہوں قریب کر کے نا ادھر میرے وال ویکھو سارے ایدے اتے اسرا کر کے اپنی رحمت دی چادر پا دین گے تے اپنا چہرہ کو چلو چوک کے اندر داخل کرن گے تے اللہ پورے میدان محشر دے کولو چھپا کے نا اس بندے نو کہن گے گناہ کیتے سنی یہ مواحد دی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں پاویں گناہ گار یہ گو چوپے اللہ دے چہرے دا جلال تے جمال ویک کے بولدا نہیں اللہ اندنے نہ گناہاں دا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا تیرے بچیاں نو بھی نہیں پتا 10 گناہ کیتے سنی
डरदा डरदा कहंदा अल्लाह जी हो गए। फरमाया तेरे को हो गए तो असी माफ कर छड़े। और फिर कह दो सुभान अल्लाह। मौलाना मोईउद्दीन कंगनपुरी भी तशरीफ लाए, उलमा दियां ते लैना लग गई। तुहां कहंदे हो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इहदा बड़ा फायदा है। सुभान अल्लाह दा माना की है? अल्लाह तू पाक है। तुहां कहना एंड तक सुभान अल्लाह अल्लाह तू पाक है तू पाक। तो जो उठ के तुहां घरां नूं जाना है ना, तो रब ने कहना है हुण बिस्तरियां ते बाद च पहुंचोगे, मैं तुहानूं पहलू ही गुनाहां तो पाक कर छड़े। जे अजे भी तुसीं सुभान अल्लाह ना कहो, तुहाडे जिन्ना बद नसीब ही कोई बोलते नहीं। हाँ वेख्या बद नसीब तो भी आते ने सुभान अल्लाह, सीधी सादी अल्लाह। तो मैं बात कर रहा अकीदा तौहीद एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अकीदा है अकद विचों, अकद का माना होंदा है गिरा गंढ, उकदा तु निकाह, फला मरद दी फला औरत ना गंढ वज गई है, निकाह हो गया। तो जदों औरत ते मरद का निकाह हो जाए, औरत अपने खावन के घर च भुख बर्दाश्त कर लेंदी, कपड़े नहीं मिले बर्दाश्त हो, खर्चा नहीं मिलया, मुंह मारी हो फिर भी बर्दाश्त। तो जे बंदा आखे मैं दूजी करनी है, बोलते नहीं। जिन्हों सौकन किया जाता है, सौ किन, किन मैंने होंदा चिंगारी, अग की चिंगारी नूं अरबी च किन आंदे ने, ते 100 किन यानी 100 चिंगारी इकट्ठी करो, एक सौकन बनती है। थानू नहीं पता, बीबियां नूं इस लफज का बड़ा पता है। सौकन मिट्टी की भी मान नहीं, बोलते नहीं, हर चीज गवारा है। ब्याह नहीं मर्द भी इस तरह, बाद वेले कपड़े नहीं धुपे, रोटी टाइम ना नहीं मिली, फिर भी गवारा है। मिर्चा बहुतियां पै गई ने, गुजारा हो जाएगा, बोलो होएगा कि नहीं? वो करना पैना जी, बोलो तो सही ना। तो जे बंदा बाहरों घर आए हुण हो जाएगा, अगे होर कोई वड़िया है। बंदा हर चीज गवारा कर लेंदा है, लेकिन अपने बिस्तर ते शरीक बर्दाश्त करदा नहीं। वो आंदी की होया जे मिर्चा वध पा छड़ियां, तुहां कुछ नहीं आखिया, मैं कपड़े नहीं धोते, तुहां कुछ नहीं आखिया, रोटी टाइम ना नहीं दी, कुछ नहीं आखिया, हुण की होया? आंदा जेड़ियां मिर्चा मैनू लगियां ने ओदा तैनू नहीं ना पता। आसमान तो आवाज आउंदी है, जिदे ना तेरी निकाह दी गंढ वजी है ना, ओदियां छोटियां मोटियां गलतियां गवारा कर लेना, ते तेनू अपने बिस्तर ते शरीक वारा नहीं खांदा। इधर कलमा पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी आ, जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुनाहां ना भर दे। इन्हां गुनाहां च शिरक दी मिलावट ना लैके आई, गुनाह मैं माफ कर देंगा, क्योंकि इधर तू कलमा पढ़ के तौहीद दी गंढ मारी है, मैनू भी ईमान दे बिस्तर ते शरीक वारा खांदा नहीं। को समझ आई जे कि अगली भी गई जे? बोलते अकीदत च अकीदे का बेड़ा नहीं रोलना। कईयां ने गुलूब इना कर लिया है अकीदा तौहीद कि नबियां नूं चुक के अल्लाह की सीट ते बिठा दिता है। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उन्हें क्या उज़ैर अल्लाह का बेटा है? क्यों किया? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने 100 साल तक मौत की अगोश च रखे है हजरत उज़ैर। सुम्मा बासहू, फिर उठाया। काल कम लबिस्ता, मेरे उज़ैर तुसी कितनी देर ठहरे हो? हजरत उज़ैर ने काल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हजरत उज़ैर नूं इल्मे गैब नहीं, इत्थे 100 साल गुजर गया। हुण बाबे दियां बिल्लियां भी इल्मे गैब जानदियां ने। बाबे दी बिल्ली जिन्नी यार म्याऊं करदी, उन्हें मेहमान आउंदे सन, उन्हें किते 8 वारी म्याऊं कीता, मेहमान 9 आ गए। उन्हें कहा बाबा तेरी बिल्ली भुल गई है। उन्हें कहा बिल्ली नहीं भुली, 9वां भाभी है, साडी बिल्ली भाभियां नूं नहीं मनदी। बोल इत्थे बिल्लियां भी इल्मे गैब जान। यहूदियां ने क्या उज़ैर अल्लाह का बेटा है, अकीदत च गुलूव कीता है। ईसाइयां ने क्या कि ईसा अल्लाह का बेटा है। वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा है। बल्कि ईसाई इकट्ठे होकर नबी अलैहिस्सलाम को आए, तुसी कहते हो मैं अल्लाह का नबी हाँ, तो जरा सानू एक सवाल का जवाब दियो ना,
عیسیٰ دے باپ دا نا کی سی اسی تھوڑا کلمہ پڑھ لانگے. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. آواز آئی ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. میرے محبوب دو ٹوک جواب دیو. تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو, میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا. کہنے لگے جی آدم دا تے ماں پہ کوئی نہیں. فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کرن تے قادر ہے, وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر نہیں. بولیے وہ قادر ہے. یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے, عیسائیاں نے کیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے, مریم اللہ دی بیوی. مشرکین مکہ نے کیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. آج دے ساڑھے پائیاں نے کیا نبی نور ہی نہیں, نور من نور اللہ, اللہ دے نور وچوں نور ہے. تے قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا الحمدللہ الذی, پھر کہہ دیو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے. اللہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدا, اللہ دی اولاد کوئی نہیں, اللہ دا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں. اللہ اولاد تو پاک ہے. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. زمین آسمانہ نو نئے سرے تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ جدی اولاد جدی بیوی بھی, او بولو تے صحیح, جدی بیوی بھی کوئی نہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا لوگو زمین آسمانہ دی بادشاہی کدے کول ہے؟ بولو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بادشاہاں نو بادشاہی کون دیندا؟ او بولو. نواز شریف نو جیل چ پہنچان والا کون؟ تے عمران خان نو وزیر اعظم بنان والا کون؟ کوئی اور بھی ہے؟ بولو تے صحیح. یہ دی مرضیاں نے. ایک وقت آوندا ہے وزیر اعظم, دوجا وقت آوندا ہے اسیر اعظم, ایک وقت آوندا ہے فقیر اعظم. یہ کدیاں مرضیاں نے؟ کتے چہرے چوچو کر دے نے, کتے رنگی رہندے اڈے نے, کتے پیری وچ جوان دسل, کتے وچ جوانی بڈے نے, کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں, کتے چڑھ جہازی اڈے نے, کتے حکم چلاندے پھر دینے, کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے, کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں, کتے دیندے پھر دے چھٹے نے. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے اکوئی ول انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. ہاتھ لایا میلے ہندے کئی
کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا ویچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک کتنیاں مرضیاں نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے کتنیاں مرضیاں نے کی انسان او بولو اللہ کون ہے قل هو اللہ احد آؤں دیجئے سورت کے کوئی نہ بولو رحمان ملک نو کو نہیں سی آئی اے جڑا صدر دے الیکشن دے کھلوتا ہے اعتزاز آسر انہوں بھی کو نہیں آئی بول دے نہیں یہ تو انہوں دے ہوں دی ہے یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتداوی آہد ہے تے انتہاوی آہد ہے اور دنیا دے اندر عربی گرامر دے اندر دنیا دا پہلا لفظ ہے اور لفظ اللہ جدی عربی گرامر دے اندر تسنیہ بھی نہیں جمع بھی نہیں اور جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں وہ دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنانا ہے کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی قل هو اللہ پڑھ لو سونیا کہہ دیو اللہ او احد اللہ جنہ دا اللہ کلہ اچھی بولو ستیے قوم اللہ اچھی بولو اللہ کلہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز پترہ تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز سوریاں تو بے نیاز سالیاں تو بے نیاز بیوی بچیاں کنبے قبیلے خاندان تو بے نیاز اللہ تو سارے رشتیاں تو کیوں بے نیاز فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لوکو میں کلائیاں کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ہم پلہ نہیں جے میرا میں اوچی بولو اللہ اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امیدہ آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتہ کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پا بند سب نو تو اتا کلا آنکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آنکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آنکھ کے پھر کہہ دیو قل ہو واللہ بولیے اللہ کون واتخذوا من دونہی آلہۃ لا یخلقون شیئا
اللہ دی ذات ہوئے رب نو چھڑ کے جنہاں نو تسی پوجدے ہو اللہ نو چھڑ کے جنہاں دیاں نا دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو چولا دیاں دیگاں دیندے ہو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دے نہ کوئی چیز نہیں بنائی نہ کوئی چیز نہیں بنائی کیوں نہیں بنائی وَهُمْ يُخْلَقُونَ خود پیدا کیتے گئے نے تے جڑا آپ پیدا ہوئے ہو خالق ہو سکتا ہے بولو جڑا خالق او مخلوق بولیے بولیے تھوڑا حصہ پہ جائے اللہ دی توحید دے اندر جڑا خالق مخلوق جڑا عابد معبود جڑا ساجد مسجود نہیں ہو سکدا وہ لوگوں جڑا فانی موجود نہیں ہو سکدا جدی قبر او داتا نہیں ہو سکدا جڑا داتا او دی قبر نہیں ہو سکدی داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے جنہ دا اتے وے وہی بولیا جے دین والا کتے وے او بولو دین والا اتے لین والے تھلے تو کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے کیوں جی ربانی جا مت نہیں وجی وہ بول دے نہیں قرآن دا ایک اور مقام سنیے یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ نے دنوں نو راتاں بنان والا کون ہے اچھی بولے آجے راتاں نو دن بنان والا کون ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ نے قیامت تک رات پا دیا وہ کوئی ایسا الہ ہے جے کھڑیاں والے جڑا دن ہی چار دے اگر قیامت تک دن چار دیا کوئی الہ ایسا بھی ہے جڑا رات پا دے پھر کون ہے رات پان والا دن چارن والا راتاں نو دن دناں نو راتاں بنان والا کون ہے فرمایا قل ہو واللہ احد اس صورت نہ اللہ نو بڑا پیار ہے آقا ایک دن فرما دے رہے میں قرآن دے 10 پارے تھانو سنانے نے آقا آئے صحابہ انتظار کر دے رہے یہ صورت پڑھی تے آپ چلے گئے صحابہ نے اللہ رسول نے فرمایا 10 پارے سناواں گا سانو نکی جی صورت سنا کے ٹرکا گئے نے واپس آئے پھر ہی صورت پڑھی فرمایا میرے صحابیوں جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا اللہ دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب درج کرن تے جیڑا 3 دفعہ پڑھے پورے قرآن دا ثواب جنہ بابیاں نو قرآن نہیں آوندا قل ہو اللہ ہی پڑھی جایا کرو
اور بڑی عظمت والی صورت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے میں اللہ دے رسول نہ جا رہا ہاں, اگوں ایک بندہ آ رہا ہے, ہولی ہولی پڑھدا پیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. آقا فرماندے نے واجبات واجبات واجبات. ابو ہریرہ نے سونیا ماں واجبات. فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ گزریا ہے قل هو اللہ پڑھدا جا رہا سی, جنت چ وڑدا جا رہا سی. اس واسطے دے اندر اللہ نے خالص توحید بیان کی. ایک اور جگہ تو حضرت فروقی صاحب, ایک اور جگہ تو قرآن یاد آیا, قل ارائیتم ان اخذ اللہ, میرے والے ویکھیا جے, ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی. اللہ دے میں تھوڑی اکھاں دی سنائی کھو لواں, اکھاں دی بینائی سلب کر لواں, تھوڑے دلاں دی دھڑکن نو بند کر دیاں. من الہ, کیڑا الہ ہے جیڑا میری خوشی ہوئی بینائی نو واپس کر دوے, کنا دی سنائی واپس کر دوے, دل دی دھڑکن بند ہے انہوں چالو کر دے. کوئی الہ ہے؟ بی بی سنیرہ دیا اکھاں کر دیتیاں ابو جال نے. انہیں کیا ابو جال کہندہ لے لات منات تُسا حبل نے تیریاں اکھاں کھولیاں نہیں. ان جدے آہد آہد دے نعرے مارنے انہوں کہا سو بینائی واپس کرے. تے بی بی سنیرہ کی آندیاں نے اللہ اگے تو بینائی نہ بھی دیندہ کوئی حرج نہیں سی, تیری توحید دی وجہ تو چلی گئی, لیکن ہون بینائی چاہی دی اگر نہ دیتی قیامت تک تیری توحید تے آنچ آ جائے گی. تے اللہ نے کی کیا سنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا, اکھاں دی بینائی پہلے دے دیاں گا. کون ہے وہ دی توحید دا نعرہ نہ ماریا جے کہ پرچہ نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, آج تروام مشکل کشا, آج تروام مشکل کشا, حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب. اس واسطے میرے بھائیوں آئیے ذرا غور کیجئے, کون ہے پوری کائنات نو پالن والا؟ وہ بولو تے صحیح اللہ. آنڈا ویکھیا جی, آنڈا آنڈے چ کنیاں چیزاں نے بولو؟ دو, ایک سفیدی تے ایک زردی. آنڈا لوڑ ہوندا ہے گڈیاں تے ہلدا ہے, جدو لایا پھر بھی لیا. کیوں جی؟ شاپر چ پا کے آندا پھر بھی لیا. اللہ نے میری قدرت ویکھ, اینا آنڈا حرکت کردہ رہا ہلدا رہا, پر میری قدرت وے میں دی سفیدی تے زردی نو آپس چ مکس نہیں ہون دیتا. تے جس آنڈے دی سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کتھے سڑ دے ہو؟ بول دے نہیں کی آندے ہو گندہ ہو گیا نا. اور سفیدی تے زردی مکس ہو جائے آنڈا کی ہوندہ ہے؟ گندہ ہو گیا. انہوں کتھے سڑ دے ہو؟ گندی ٹوکری چ. عرشاں تو آواز آؤندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی, نہیں تے تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا گا. پھر ہی آنڈا مرگی تھلے ہوندا ہے. کیوں جی؟ مرگی تھلے آنڈے دی جڑی سفیدی او دا چوزا بندا ہے, سفیدی دا نکے نکے پنجے بن گئے, پھر نکیاں نکیاں لال ٹینا, نکی جی سری ریشم ورگی لوئی چڑھ گئی. تے او جڑی زردی ہے اللہ اس چوزے دی خوراک بنا دیتے نے. تے پھر آندے نے اللہ نے چوچیا باہر آ بھائی. چوزا آندا اللہ چھانی کونی تھوڑا کونی آواں کیویں؟ فرمایا تینوں نکی جی چھانی دتی اینو اندروں ٹھونگا مار. ادھر آنڈے دی چھلڑ نو چوچا اندروں ٹھونگا ماردا ہے تے چھلڑ ٹوٹ گئی, چوزا باہر آ گیا. اور بول دے نہیں یہ چوزا ہن ماں اپنی نہ چوکدا پیا. یہ کھڈیاں دے کسے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا, کسے کالج دے اندر نہیں پڑھیا. ادھروں کتے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ لک جاندا ہے, بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چ چھپ جاندا ہے. رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو, او کیڑی طاقت ہے جن نے سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا؟ او کیڑی ذات ہے
جنہیں سفیدی دا چوزا بنایا ہے تے زردی نو دی خوراک بنایا ہے، وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے، وہ کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں نے؟ کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا حکیم عبدالرشید صاحب دی زبانی، کنے وال دسیا کنے جے سکھایا، آنڈے چو چوچا آیا، بوا باری بند کتھوں کھاندا سی او مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو۔ گل سن والی ہے کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے، کنے سونے لگ دے نیویں تے اچے، موتیاں دے ونگو دتے نے پرو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو۔ جیویں جیویں کھائیے تے آوندا اے جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ، مٹھا کنے پایا جے لاؤ کھٹو۔ او کیلے جی کون مٹھا پانا لے؟ تے جے بھی کیلا کھا کے بھی تو ہی دی سمجھنا کیلا پھر چور بنے۔ او کیلے جی مٹھا کدی ویکھیا جی کسے نو پیا فریج چو کیلا کریا ذرا توے تے گرم کریا جے تھوڑا جے جاؤ بول دے نہیں، او ٹھنڈا ہوئے تے بہتا مزہ ہوندا کھان دا۔ گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی۔ متیرے دا پتہ جی کنو آندے رہے؟ او بولو دعانا ویکھیا جی؟ وہ ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیری عجب قدرت ہے، ایڈا وڈا درخت اتے نگاہ جی آم لا چھڑیائی، چھوٹی جی والے ایڈا نا دعانا لا چھڑیائی، وہ کدے آم دے تھلے ہی سو گیا، اتو آم ٹوٹا سدھا او دے اتھے ٹھکیا تے اٹھ کے نا بڑبیا بیا نا چھتا سی آم اتے ڈگا جدوں اتو ڈگا نا چوٹی تو تے اٹھ کے آندہ نہیں تو ٹھیک ہے تھے دعانا ہوندہ میرے والا کام ہو گیا سی، میرے پلے تھے گرانا کیوں آہ صاحب؟ اور مشرک نو رب سمجھانتے ہوندہ 2 منٹ بھی نہیں لگ دے۔ گندہ بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی، لال جے اگودا تے سونی جی شو، مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو، عجب کاراگری تیری نرالی، مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی، صاف چٹا دودھ لینے اچو۔ وہ چوندے ہو کہ چوائے ہی لب جاندہ جی، مائی تھلے کٹا چھڑیا کٹا، انہیں 2 منہ مارے، انہیں ویکھا وانا پر گیا، انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچنا شروع کر دے، کھچ کے نا تو مائی دے تھان نہیں چھڑا منہ تو پھڑ کے کھچ کے لاندہ جا کے ماں جگہ باندھ دیندہ، ماں جو انہوں چوم دیئے نالے چٹ دیئے تے نالے آندھئے پتر چوب کر ساڑھے نہ ایویں ہونی ہے۔ آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گئے، انہیں آنے پر تاکے ویکھا میرا دے کالا ہی ہے چٹا کتھوں بہ گیا، انہیں تھن پھڑیا ماری تاروں دے موچ تو انہیں منہ پرا کر لیا، اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترہ نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی۔ ہون حوانہ تو ہنڈی ہے، آخری گل سن لو، حوانہ تو ہنڈی ہے، حوانے کے اندر دودھ فل پریشر بڑا ہے، اگر حوانے نو تھوڑا بلیڈ مارے پریشر انہا دوچ سارا دودھ دودھ راج بار آ جائے، لیکن پریشر بڑا ہے دودھ حوانہ فل تھلے رب نے 4 بوتلہ فٹ کر دیتیاں نے، انہاں بوتلان دا منہ بھی ٹھائے تو تھلے ٹکن بھی کوئی نہیں لایا۔ اللہ نے میری قدرت ویکھ، میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا، کدی ڈگن دیتا ہے تو پھر یہ ہون لگا چون اے بھائی سان لائی نے کیمرہ فٹ کیتا ہے نا، اتوں بھی ایک کیمرہ فٹ ہے، کیوں بھائی جی اتوں بھی من بین فرسم ودم لبنن خالصن شائغ للشاربین، ایک پاسے گوبر ہے ایک پاسے پیشاب ہے تیسرے پاسے خون دی نالی ہے، انہاں دے درمیان چک دودھ دی نالی ہے۔ اللہ نے میری قدرت ویکھ، میں کدی دودھ چ گوبر مکس نہیں ہون دیتا، کدی پیشاب مکس نہیں ہون دیتا، کدی میں خون دا قطرہ مکس نہیں ہون، لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلہ غیر اللہ دینا دیاں لانڈے ہیں، خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیاں پکا کے ونڈے ہیں ظالمہ، لبنن خالصن کڈیاں والے ہو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ
دے تھنا چو نکلے ہے، اے دے اندر کھڈیاں دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، ٹینکیاں دا پا خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، ڈیو مرنڈا پا خالص نہیں، زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ پٹیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تارا بگیاں نے۔ پٹیاں دے وچ دودھ مشینہ لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تارا بگیاں نے۔ دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے۔ کتے بندا پیا بندہ، کتے بندا پیا پرندہ اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ تے گل سن والی ہے، وکھو وکھ شکلاں سونے رب بنائیاں نے، پھر تباہ دے مطابق خوراکاں کھوائیاں نے۔ کتے کھاندا پیا گوشت، کتے کھاندا پیا ٹینڈا اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے۔ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وآخر دعوانا